بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود ہو یہ پسند کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ گناونے حالات ہمارے اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں بھی دہرائے جائیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو یہ کیا ستم ہے کہ ہم بھی رفتہ رفتہ بے پردگی اور بے حجابی کے اسی راستے پر چل رہے ہیں جس نے مغرب کو معاشرتی تباہی اور اخلاقی دیوالیہ پن کے آخری سرے تک پہنچا دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان خاندان کی خواتین کی سواری پر بھی پردے بندھے ہوئے ہوتے تھے اور پردہ شرافت اور عالی نسبی کا نشان سمجھا جاتا تھا، لیکن آج انہی شریف گھرانوں کی بیٹیاں بازاروں میں برہنہ سر گھوم رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شہر میں برقع کی شکل خال خال ہی کہیں نظر آتی ہے۔ بے پردگی کے سیلاب نے حیا و غیرت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے اور دیندار گھرانوں میں بھی پردے کی اہمیت کا احساس روز بروز گھٹ رہا ہے۔ بعض لوگ بے پردگی کی حمایت میں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری بے پردگی کو یورپ اور امریکہ کی بے پردگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں کی بے پردگی وہ نتائج نہیں پیدا کرے گی جو مغرب میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ جو کچھ مغرب میں ہوا یا ہو رہا ہے وہ فطرت کے ساتھ بغاوت کے لازمی اور منطقی نتائج ہے۔ یہ بغاوت جہاں کہیں ہوگی انہیں منطقی نتائج تک پہنچ کر رہے گی۔ ان نتائج کو کھوکھلے فلسفوں سے نہیں روکا جا سکتا، اور جو لوگ بے پردگی کو فروغ دینے کے بعد معاشرے میں عفت و عصمت باقی رکھنے کے دعوے کرتے ہیں یا تو خود احمقوں کی جنت میں بستے ہیں یا دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ واقعات اس بات کے گواہ کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی کا رواج بڑھا ہے اسی وقت سے اغوا، زنا اور دوسرے جرائم کی شرح کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، اور اس طرح جس مقدار میں ہم بے پردگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی تناسب سے مغربی تہذیب کی لعنتیں بھی ہمارے یہاں سرایت کر گئی ہیں۔ ان لعنتوں کے سدباب کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف یہ کہ ہم پردے کے سلسلے کو اپنے طرز عمل کو بدل کر دین فطرت کی انہی تعلیمات کی طرف لوٹیں جنہوں نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ افسوس یہ کہ پروپیگنڈے اور خراب ماحول کے زیر اثر رفتہ رفتہ بے پردگی کی برائی ذہنوں سے محو ہوتی جا رہی ہے، اور جن گھرانوں کے بارے میں کبھی بے پردگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اب وہاں بھی پردہ ختم ہو رہا ہے۔ گھر کے وہ بڑے جو بذات خود بے پردگی کو برا سمجھتے ہیں وہ رفتہ رفتہ اس سیلاب کے آگے سپر ڈال رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس سیلاب کی تیز رفتاری کا بڑا سبب یہی ہے۔ اگر یہ لوگ سپر ڈالنے کے بجائے اپنے گھر والوں کا ذہن بنانے کی فکر کریں، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد دلائیں، ان حکام کی نافرمانی کی سنگین نتائج سے آگاہ کریں، اور انہیں یہ باور کرا دے کہ وہ اپنی موجودگی میں اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ نہیں دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس سیلاب پر روک ضرور قائم ہوگی۔ ہمارے خطباء اور واعظ حضرات نے بھی ایک مدت سے اس مسئلے کی وضاحت چھوڑ رکھی ہے، اور اس اسلامی حکم کی تعلیم و تبلیغ میں بھی بہت سستی آ گئی ہے۔ شاید یہ خیال ہونے لگا ہے کہ اس معاملے میں وعظ و نصیحت بے اثر ہو چکی ہے، لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ داعی حق کا کام یہ ہے کہ وہ تھکنے اور مایوس ہونے کے بجائے اپنے حصے کا کام انجام دیتا رہے۔ نتائج تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، لیکن داعی کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت کو سست نہ پڑنے دے۔ تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔
وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، یعنی اور نصیحت کرو کہ بلا شبہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حالات بلا شبہ تشویشناک ہیں، لیکن بفضل تعالی ابھی ہمارا معاشرہ اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ ہزار غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود بحمد اللہ ابھی دلوں میں اللہ تعالیٰ پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور یوم آخرت پر ایمان موجود ہے، اور اس دولت ایمان کی وجہ سے ابھی دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کے کان بالکل بند نہیں ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص اور حکمت کے ساتھ مؤثر انداز میں حق کی دعوت متواتر پہنچتی رہے۔ اگر خدا نخواستہ اس مرحلے پر اس فریضے میں کوتاہی جاری رہی تو اصلاح کی کوششیں روز بروز مشکل تر ہوتی جائیں گی، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں وہ صورتحال پیدا ہوں جس سے آج مغربی ممالک دوچار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ روز بد نہ دکھائے، اور اصلاح حال کے لیے اپنے حصے کا کام صدق و اخلاص اور لگن کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔